والجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق آمنت بالله صدق الله العظيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 197 سے 200 تک، اس کا پارہ نمبر 2 ہے اور اس کا رکوع نمبر 9۔ یہ آیات بینات گزشتہ آیات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ گزشتہ آیت میں حج کے متعلق ذکر تھا کہ ایک مسئلے کی بات ذکر تھی کہ جو شخص راستے میں روک دیا جائے یا بیمار ہو جائے، جو راستے میں روک دیا جائے وہ اپنی قربانی آگے بھیج دے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سر میں تکلیف ہو جائے تو وہ اس کا فدیہ دے۔ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا قربانی فدیہ دے یا خیرات کرے یا روزے رکھے۔ اور اگر کوئی قربانی بھی نہ پائے تو پھر وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے واپس آ کے رکھے۔ دل کا اشارۃ کاملہ، یہ 10 روزے کامل کرے، مکمل کرے۔ یہ اسی عنوان کا آگے تسلسل ہے آج کی آیات بینات میں بھی۔ آیت نمبر 197 جو آج میں نے تلاوت کی، اس کے حوالے سے شان نزول ہے کہ یمن سے کچھ لوگ گھر سے حج کے لیے نکلتے زاد راہ لیے بغیر، اور ان سے اگر کہا جاتا کہ تم سفر پہ جا رہے ہو، اتنے دن تم نے وہاں پہ قیام کرنا ہے، تو اپنے ساتھ کو سامان رکھو، استعمال کی چیزیں رکھو، کھانے پینے کی چیزیں، تو وہ کہتے کوئی نہیں، ہم توکل اللہ پہ جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ایک زمینی حقائق ہوتے ہیں، فطری تقاضے ہوتے ہیں، جب جہاں آ کے چیزوں کی ضرورت پڑتی تو پھر وہ مجبوراً لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ ایسے نہ کرو، جب کہیں پہ جایا کریں تو اپنا زاد راہ ساتھ لے کر جایا کریں، اور یہ سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر سے اگر غار حرا میں بھی تشریف لاتے تو ساتھ میں اپنا کچھ توشہ، کوئی کھانے کے لیے کوئی سامان لے لیتے۔ اگر ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، ذرا پیچھے جائیں، جب ٹرین پہ زیادہ سفر ہوتا تھا تو اس وقت بھی وہ گھر سے کچھ کھانا ساتھ لے کر جاتے، پھر اسٹیشنوں پر یا ٹرین میں بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ تو ذات راہ لینا یہ غلط نہیں، صحیح ہے، ذات راہ لینے کا حکم ہے، کیونکہ اگر ذات راہ نہیں لیتے تو اب تو خیر سفر کے اندر راستے میں بڑی سہولتیں ہو گئی لوگوں کے پاس، کم از کم ذات راہ یہ بھی ہے کہ اگر پکا پکایا کھانا نہ ہو تو کم از کم کھانے کے پیسے ہوں، اتنے پیسے بندہ اضافی لے کر چلے
کہ وہ راستے میں اسے مشکل نہ ہو، ضرورت پڑنے پر وہ اپنی ہر ضرورت پوری کر سکے، تو یہ بھی ایک زاد راہ ہے۔ تو اس کا حکم آیا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بڑے معلومات میں ہیں جاننے۔ اب میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ چونکہ اس وقت پیدل سفر تھے تو ذیقعد میں لوگ سفر شروع کر دیتے، ذی الحج میں وہ حج کرتے، اور آگے ذیقعد، ذی الحج، اور آگے کیا کون سا مہینہ؟ ہاں جی، محرم شریف۔ تو محرم شریف کو وہ واپس لوٹتے، اور یاد رکھیں یہ تینوں مہینے کیا ہیں؟ یہ حرمت والے ہیں۔ 4 مہینوں میں یہ 3 مہینے یہ لگاتار حرمت والے، چوتھا رجب ہے۔ تو اس طرح ایک کبھی قافلے آ رہے ہوتے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کا مہینہ شروع ہو گیا، یا حج کا موسم قریب ہے۔ پھر جب حج کرتے تب بھی لوگوں کو یہ معلوم ہوتا حج کر رہے ہیں۔ پھر جب محرم میں واپس جا رہے ہوتے تب بھی لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ یہ سفر سے حج سے واپس جا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے جانے ہوئے، یعنی کچھ مہینے جو کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی حج کر رہے ہیں، یہ جانے ہوئے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کے لیے 3 شرطیں یہاں پہ ذکر کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے پاس مقاربت کے لیے نہیں جا سکتا، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہی کر سکتا ہے، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں نہ وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے تو جوں مارنے کی اجازت نہیں ہے، مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی چیز کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی دوسرے انسان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی ان معاملات میں جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ خوب اسے جانتا ہے، کوئی اور جانے نہ جانے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ وَتَزَوَّدُوا، اب بات آ گئی وہی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ ساتھ لے لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، یعنی اپنے ساتھ ایک تو زاد راہ لے لیں تاکہ تمہیں آگے جا کے ضرورت پڑے تو اپنی ہر چیز استعمال کریں، تمہیں مجبوراً کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ لیکن یاد رکھیں اس سفر کے اندر بہترین توشہ کیا ہے، بہترین زاد راہ کیا ہے کہ تم جتنا سفر کر رہے ہیں جس نیت، اس کے اندر اخلاص بھی ہو، اس کے اندر پرہیزگاری بھی ہو، اس کے اندر مخلص بن، دکھاوا ہی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ویسے حقیقت ہے کہ اخلاص کی بہت کم قدر ہے، جو لوگ زیادہ دکھاوا تماشا کرتے ہیں نا اسے زیادہ وہ پسند کیا جاتا ہے، اخلاص کی قدر بہت کم ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارا بہترین توشہ کیا ہے، بہترین زاد راہ کیا ہے کہ تمہارا اخلاص بھی ساتھ ہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ اچھا، ایک اس آیت کا ایک شان نزول اور ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جیسے ہی حج کا مہینہ شروع ہوتا وہ اپنے کاروبار چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ حج شروع ہو گیا اس لیے اب کاروبار کرنا جائز نہیں، یا وہاں اس حاجیوں کے درمیان میں کچھ لوگوں کا کاروبار تھا تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے۔ اب دیکھیں نا، اگر اس وقت بھی آپ دیکھیں تو اگر جہاں سے وہ حاجی گزرتے ہیں وہاں پہ دکانیں نہ ہوں تو لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ الٹا اگر وہ یہ سمجھیں کہ نہیں جی یہ کاروبار کرنا منع ہے یا چھوڑ دیں تو الٹا مشکل ہوگی، یعنی اب تو ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو اس وقت کچھ لوگ اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیتے تھے، یا جن لوگوں کا اس ایریے میں کاروبار تھا تو وہاں سے وہ بالکل چھوڑ دیتے، ان کے لیے اجازت آتی ہے لیس علیکم جناح، یہ تمہارے لیے تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا کاروبار ساتھ چلا سکتا ہے، اس کا روزی روٹی کا سلسلہ ہے، یا لوگوں کی سہولت کے لیے بندہ نیت بدل لینا کہ میں اس لیے یہ ساری چیزیں یہاں پہ کام کے طور پہ کر رہا ہوں
تاکہ میں ان لوگوں کو حجاج کو سہولت پہنچا سکوں۔ اب ایک شخص ٹھنڈا پانی بیچتا ہے تو وہ یہ بھی تو ساتھ سوچ سکتا ہے نا کہ میں پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑا ہوں، ساتھ میں رزق تو آ ہی جانا ہے۔ تو ان تب تک تم پہ کچھ گناہ نہیں، ان تب تک فضلم من ربکم، یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کریں، یعنی کوئی رزق حلال کمائیں تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اچھا، وہاں پہ ایک اور معمول تھا کہ جب لوگ عرفات سے واپس مزدلفہ کی طرف آتے نا تو کہتے ہیں اب چونکہ ہمارا وقوف عرفہ ہو چکا ہے تو لہٰذا اب وہ ادھر آ کے جب بیٹھتے نا تو عرفات مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے مشعر حرام، مشعر حرام، اور اس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے اس آیت میں۔ مشعر، وہاں کے آگ جلاتے، یہ بھی وہاں کی ایک ریت تھی، اور اس آگ کے آس پاس بیٹھ کے نا اپنے بڑوں کا ذکر کرتے، میرا دادا ایسے تھا، میرا پردادا ایسے تھا، اپنے آبا و اجداد کے لمبی لمبی چھوڑ دے کہ جناب وہ ایسے کرتا تھا، وہ اتنا بہادر تھا، تو بڑی بڑی باتیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے کہا کہ ایک تو یہ آگ جلانا کوئی ریت نہیں ہے، کوئی حکم قرآن نہیں ہے، کوئی حکم خدا نہیں ہے، کوئی حکم رسول نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جہاں تم اپنے آبا و اجداد کا بیٹھ کے بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہو نا، یہ چھوڑو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے پلٹو یعنی وہاں سے واپس آؤ تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مزدلفہ پہنچو تو وہاں مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اسی لیے اب حکم کیا ہے، شروع سے آخر تک جہاں پہ بھی پھر رہے ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم۔ اب کیا ہے، مسلسل تلبیہ پڑھنے کا، یہ بہترین ذکر خدا۔ تو ان لوگوں کے لیے کہا کہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر چھوڑو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس آ کے کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا، واذکروہ کما ھداکم، اسی کا نام لو نا جس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اور توفیق بخشی ہے کہ تم یہاں تک آ گئے ہو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگر دیکھا جائے پیچھے ریکارڈ دیکھو تو پہلے گمراہ ہی تھے۔ پہلے کیا تھا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، تم اس سے پہلے کیا تھے، گمراہ تھے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہ تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور اللہ کریم نے تمہیں ہدایت بخشی، تو جس ذات نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس کا نام لیا کرو۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا کہ قریش کے کچھ لوگ الگ ہو جاتے، کہتے ہیں ان کے ساتھ اب نہیں جانا، تو وہاں تو جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں کوئی سید ہے تو دو چادروں میں بیٹھا ہے، اگر کوئی مولوی ہے تو تب بھی دو چادریں وہی ہیں، اگر کوئی پیر صاحب ہے تو وہی دو چادریں ہیں، اگر کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی امیر ہے غریب ہے، وہاں ساری تخصیص ختم ہو گئی، تفریق ختم ہو گئی، انفرادیت ختم ہو گئی، وہاں تو پہنچے تیری سرکار میں تو سبھی ایک ہوئے، وہاں ایک ہی لباس ہے اور سب کی زبانوں پہ ایک ہی جملے ہیں، اس لیے وہاں پہ تفریق ختم کر دی گئی۔ تو ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر فرمایا قریشیو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں نا تم بھی وہیں سے ساتھ ہی چلا کرو، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک حج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، اب تم اللہ کا ذکر ایسے کیا کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے، صرف اتنا نہیں، او اشد ذکرہ، اس سے بھی زیادہ کیا کرو، یعنی ظاہر ہے جس ذات نے تمہیں اتنی بڑی توفیق بخشی ہے، سعادت بخشی ہے، پھر اس کے شکرانے کے طور پہ اسی کا نام لیا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جو آدمی یوں کہتا ہے کہ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، مجھے یہ دنیا اچھی دے دے، تو پھر اسے دنیا ہی ملتی ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اس آیت اور اگلی آیت پہ انشاءاللہ زندگی تو کل بات کریں گے۔
اللہ رب العزت آج کی میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین وصلی اللہ علیہ حبیب محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک